پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے وائس آف امریکہ کی سارہ زمان کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ پاکستان افغان طالبان کو خبردار کر چکا ہے کہ اگر تحریک طالبان پاکستان کے ملک میں حملے جاری رہے تو پاکستان افغانستان میں اس تنظیم کے ٹھکانوں پر حملے کر سکتا ہے۔ آپ جو کچھ کہہ رہی ہیں میرا خیال ہے کہ یہ وہی بات ہے جو ہم نے آخری دور میں کابل سے کہی تھی کہ ہمارے دونوں ملکوں کے تعلقات کے پیش نظر ایک بھائی اور پڑوسی ہونے کے ناطے آپ کا یہ فرض اور کمٹمنٹ ہے کہ اگر پاکستان میں ایسا کچھ ہوتا ہے جو ہماری سیکیورٹی کے لیے خطرہ ہو اور وہ افغان سرزمین سے جنم لیتا ہے تو افغانستان میں ہمارے بھائیوں کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو کسی مرحلے پر آخری چارہ کار کے طور پر ہمیں کچھ اقدامات کرنا ہوں گے، اور یقینی طور پر افغانستان میں جہاں کہیں بھی وہ ٹھکانے ہیں ہمیں انہیں نشانہ بنانا ہوگا کیونکہ ہم اس صورتحال کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ And how did they respond to this fact? تو انہوں نے اس پر کس طرح کے رد عمل کا اظہار کیا؟ انہوں نے بہت اچھی طرح جواب دیا، انہوں نے واقعی بہت اچھا رد عمل دیا۔ شاید ان کے ذہن میں کسی مرحلے پر ٹی ٹی پی سے دور ہونے کا خیال ہو، وہ بلا شبہ ان سے دور ہونا چاہتے ہیں، یہ میرا تاثر ہے کہ وہ دور ہونا چاہتے ہیں، لیکن اس میں وقت لگے گا، لیکن وہ بہت ٹھیک کام کر رہے ہیں۔ کیا آپ نے پاکستان میں دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے امریکہ سے مدد کے لیے کہا ہے؟ کیا آپ ایسا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس کی ضرورت ہے؟ کیا وہ ماضی میں دہشت گردی سے کامیابی سے لڑے ہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ پاکستان پہلے ہی اپنی شمولیت اپنے ان غلط فیصلوں کی وجہ سے جو ہم نے 80 کی دہائی اور 9/11 کے بعد کیے پریشانی میں مبتلا ہے، اس لیے امریکیوں سے ان معاملات پر بات کرنا میرے خیال میں اس کی کوئی منطق نہیں ہے۔ Do you not see any کیا آپ کے نزدیک دہشت گردی سے نمٹنے میں واشنگٹن کے ساتھ مل کر کام کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ fight terrorism? میری ذاتی رائے ہے کہ ہم اس لعنت سے خود نمٹ سکتے ہیں، ہم نے اس خطرے کا خود ہی مقابلہ کیا ہے۔ پاکستان میں 2008 اور 2013 میں انتخابات منعقد ہوئے تھے جبکہ سیکیورٹی کی صورتحال کہیں زیادہ خراب تھی، اور دونوں انتخابات سے قبل سینکڑوں لوگ دہشت گرد حملوں میں ہلاک ہوئے تھے۔ کیا موجودہ صورتحال اس وقت سے بھی زیادہ خراب ہے کہ انتخابی سیکیورٹی کے لیے فوجی دستے فراہم نہیں کیے جا سکتے؟ Not be given for election security? میرا خیال ہے کہ ان دنوں میں صورتحال کافی واضح تھی، ہم اس وقت درست طور پر جانتے تھے کہ دہشت گردی کہاں سے جنم لے رہی ہے، ہمیں کہاں سے خطرہ ہے، لیکن حال ہی میں شاید جب سے طالبان نے کابل پر قبضہ کیا ہے ہمیں یہ محسوس ہوا ہے کہ ہماری مغربی سرحد پر امن ہونا چاہیے، کیونکہ ٹی ٹی پی اپنے طالبان دوستوں کے ساتھ نیٹو فورسز کے خلاف لڑے ہیں، تو ہم نے سوچا کہ اس کا کچھ اثر ہوگا، ہم الرٹ تھے، ہم نے توجہ کم نہیں کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ تشدد میں اس اضافے کی توقع نہیں تھی، یہی وجہ ہے کہ ہمیں اس سے کہیں زیادہ فوجیوں کو تعینات کرنا پڑا جتنی کہ ہم نے توقع کی تھی۔ مارچ میں وزارت دفاع نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک بریفنگ دی تھی، اور اس بریفنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج بھی اقتصادی بحران کے اثرات کو محسوس کر رہی ہے، تو یہ اثرات کیا ہیں؟ Effects of the economic crisis. What kind of effects is it feeling? بھارت سے ہمارے تعلقات کی وجہ سے ہماری کچھ دفاعی ضروریات ایسی ہیں جو مستقل نوعیت کی ہیں۔ جب کوئی اقتصادی بحران ہوتا ہے تو ظاہر ہے ہم دفاع پر جو کچھ خرچ کر رہے ہوتے ہیں اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے، کچھ حالات میں کمی بھی کی جاتی ہے، تو یہ وہ چیز ہے جو ہماری دفاعی انتظامیہ اور بلا شبہ حکومت کو پریشان کرتی ہے، لیکن جہاں کہیں واقعی ضروری ہوگا ان اخراجات کو برقرار رکھا جائے، مثال کے طور پر ہتھیاروں اور فوجی ہارڈ ویئر کی دیکھ بھال تو انہیں تو کرنا ہوگا۔ So the next budget that's going تو to اگلا come in بجٹ جون میں آ رہا ہے، تو کیا ہم توقع کریں کہ فوج کے بجٹ میں کچھ کمی ہوگی؟ ہماری عسکری انتظامیہ اپنے اخراجات کو کم کر رہی ہے، لیکن کچھ ایسی اہم ضروریات ہوتی ہیں جنہیں محدود یا کم نہیں کیا جا سکتا۔ Can you تو کیا آپ نشاندہی کر سکتے ہیں کہ کس قسم کے اخراجات کم ہو رہے ہیں؟ میرے لیے اس کی تفصیلات فراہم کرنا مناسب نہیں ہوگا، فوجی انتظامیہ مسلسل اس بارے میں جائزہ لے رہی ہے کہ کہاں چیزیں مؤخر کی جا سکتی ہیں، وہ ایسا کریں گے، وہ یقینی طور پر ایسا کریں گے۔